قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی روح العبادہ وقال ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة احب اللہ من احب حسینا وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا صلوات برادران ایمانی، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ مالک جتنے مومنین و مومنات تشریف لائے ہیں، کچھ دعائیں ان کے دلوں میں ہیں اور کچھ دعائیں زبان پہ آ چکی ہیں۔ مالک ہم تنہا نہیں آئے، ہم حسین ابن علی کو وسیلہ بنا کے تیری بارگاہ میں آئے۔ مالک ان کی دل والی دعائیں اور ان کی زبان پہ آنے والی دعائیں تجھے واسطہ ان کا جن کے صدقے میں تو نے کائنات بنائی ہے۔ مالک سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے برادران ایمانی، حمد و ثنا ہے اس مالک کائنات کے لیے جو بندوں کو قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لیکن اوقات سے زیادہ عزت ضرور دیتا ہے۔ بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں آنے والوں، حسین ابن علی کی ذات پر ایک صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ اللہ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی و آل اللہم صلی علی محمد محمد۔ اللہم محمد۔ ٹھیک ہے اللہم صلی علی۔ برادران ایمانی متوجہ ہو گئے انشاءاللہ۔ سلسلہ ہدایت و نجات، ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہدایت مل جائے اور مر جانے کے بعد نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی نے یہ دونوں عزتیں، ہدایت بھی اور نجات بھی، حسین ابن علی سے منسوب کی ہیں۔ فرمایا ان الحسین
مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ میرے بعد کسی کو ہدایت چاہیے، پھر بھی اسے حسین کے در پہ آنا پڑے گا، اور کسی کو نجات چاہیے، پھر بھی اسے حسین کے در پہ آنا۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ میرا حسین ہدایت کا، آپ صلوات پڑھتے ہوئے ایک ایک قدم آگے آ جائیں گے، انشاءاللہ پیچھے آنے والے دوست بیٹھ جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک باجماعت صلوات پڑھنے سارے صاحبان مل کے ان الحسین مصباح الہدیٰ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، اور میرا حسین نجات کی کشتی ہے۔ کشتی دور سے نظر آئے، اس کا بندہ فضائل پڑھے، بتائے کشتی بہت خوبصورت ہے، لیکن نجات تب ہوگی جب کشتی کے اندر بیٹھے گا۔ فضائل پڑھنے سے، عظمت بتانے سے پار نہیں ہوگا جب تک کشتی کے اندر نہیں بیٹھے۔ برادران ایمانی، ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت شعیب نبی۔ انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی، تبلیغ کی۔ 7% لوگ نیک ہو گئے نبی کے کہنے پر، 40% لوگوں نے کہنا نہیں مانا، نبی کے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ جناب شعیب کو اللہ نے پیغام بھیجا کہ جو گمراہیوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو بندے تیری بات نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے عذاب تیار کر رکھا ہے، انہیں کہو تیاری کر لیں۔ لیکن جو 60% نیک ہیں نا، انہیں بھی کہو آمادہ ہو جائیں، عذاب آنے والا ہے۔ توجہ کریں، آمادہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ، یہ تو 60% لوگ نیک ہیں، انہیں کیوں کہا جائے کہ آپ آمادہ ہو جائیں؟ آوازیں اس لیے کہ یہ خود نیک ہو گئے ہیں، ان کی ہدایت کا انتظام نہیں کرتے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے یا نہیں؟ صرف مولوی صاحبان پر نہیں، سب لوگوں پر واجب ہے۔ مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف ہر بندے پر واجب ہے جتنا وہ جانتا ہے، نہی عن المنکر ہر بندے پر واجب ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں، تم کسی کو نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، باز آ جائے تو سونے پہ سہاگا ہے، نہ آئے تو تمہارے اجر میں کمی نہیں کی جائے۔
یعنی جس نے اسے دعوت دی ہے نا اسے ثواب اتنا ہی ملے گا چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ ایک دن میں نے یہاں آپ کو حدیث سنائی تھی کہ عابد کی 70 سالہ عبادت سے عالم کی 1 گھنٹہ گفتگو زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے تعجب کیا چھٹے امام سے کہ ادھر 70 سالہ عبادت ہے اور ادھر 1 گھنٹہ گفتگو۔ آواز آئی عابد کی 70 سالہ عبادت ایک عالم پیدا نہیں کرتی اور عالم کی 1 گھنٹہ گفتگو کئی عبادت گزار بندے پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بڑا انتظام کیا کہ بندے آوارہ نہ ہو جائیں، بندے جہنم کا ایندھن نہ بنے، بندے جنت جانے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ بندہ ایسے کر لے تو میں اس کے گناہ معاف کروں۔ بہانے، اللہ کوئی ڈرانے والی چیز نہیں، اللہ پیار کرنے والی چیز ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے بڑا سچا میرا رسول ہے، سب سے بڑا سچا میرا مصطفیٰ نبی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میری نعمت پر شکر ادا کیا میں اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں۔ کوئی نعمت جس پر آپ شکر ادا کریں تو سب سے بڑی نعمت کا نام ہے ذات مصطفیٰ۔ توجہ کریں، جو بندہ مصطفیٰ جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ پھر اس کو علی جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ توجہ ہے، جس کو اللہ علی دیتا اور پھر جو علی جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ اس قوم کو حسن جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ جو قوم حسن جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی پھر رحمتیں ٹھاٹھے مارتی ہیں، پھر اس قوم کو حسین جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور توجہ رکھیے گا، جو قوم حسین جیسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے پھر نعمتیں رکتی نہیں، پھر سجاد سے لے کے مہدی تک انہیں دیتا ہے جو حسین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کا نبی اللہ کا پیغام دیتا رہا، جب تک اپنا کردار دکھایا بندے صادق بھی مانتے تھے، یہاں تک بات آپ نے سنی، امین بھی مانتے تھے، اور جس کو کافر امین سمجھیں وہ مصطفیٰ ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، کافروں کی نگاہ میں امین ہے یا نہیں؟ کہا تھا نا کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، کیا کمال ہے۔ کافروں کی نگاہ میں جو امین ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کی نگاہ میں امین ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ تسلیم نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں توحید کو، تو کائنات کے اس پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی۔ ہر نبی نے کسی نہ کسی منظر پر امت کے لیے بد دعا کی ہے، لیکن میرے اس نبی نے بندوں نے پتھر مارے ہیں،
تو نبی نے کہا مالک انہیں ہدایت فرما، یہ جانتے جو نہیں۔ کیا کمال ہے یار سیرت کا۔ لوگوں نے اوجری رکھی ہے پشت پر، راستے میں کانٹے بچھائے لیکن بد دعا نہیں۔ ایک مرتبہ 300 کا لشکر نبی کو مارنے کے لیے آ رہا ہے، 300 کا لشکر اسرائیل آ گیا۔ نبی اللہ چاہتا ہے اگر تو چاہے، اگر تیری مرضی ہو، اگر تو پسند کرے تو 300 کا لشکر راستے میں آتے ہوئے میں اسرائیل انہیں موت کے گھاٹ اتار دوں، چونکہ میری ڈیوٹی ہے۔ نبیوں کے سلطان نے کہا اسرائیل اللہ سے کہنا اگر میری وجہ سے 300 کافروں کو مارنا ہی تھا تو خلق عظیم کا مالک بنا کے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے کہا، توجہ شرط ہے، اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ تو نے تمام انبیاء کو معجزے عطا فرمائے تاکہ وہ امت کو ٹھیک طرح ہدایت کا انتظام کرا سکے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا کا دیا، صالح علیہ السلام کو معجزہ اونٹنی کا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ شفا کا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دریا میں راستہ بنانے کا دیا، تاکہ بندوں کا دل مائل ہو جائے، وہ نبی کی بات کو سنے۔ مالک میں تیرا مصطفیٰ نبی ہوں، یہ عرب کے لوگ تنگ کرتے ہیں، مجھے بھی کوئی معجزہ عطا کر تاکہ میں انہیں قوت بازو سے دین پہنچا سکوں۔ اگر متوجہ رہے اندر سے ہدایت ہوگی۔ پیغمبر کو اللہ نے کہا حبیب پریشان نہ ہو، میں موسیٰ کے زمانے والوں کو بھی جانتا ہوں، عیسیٰ کے زمانے والوں کو بھی جانتا ہوں، صالح کے زمانے والوں کو بھی جانتا ہوں، نوح نبی کے لوگ جو سامنے تھے انہیں بھی جانتا ہوں۔ ان کے حالات کے مطابق میں نے ان کو معجزے دیے، تیرے مد مقابل میں آنے والوں کو میں اللہ جانتا ہوں۔ یہ دو باتوں میں مہارت رکھتے ہیں، یا لڑنا جانتے ہیں یا شاعری کرنا جانتے ہیں۔ میں تمہیں معجزے دوں گا دو، ایک معجزے کا نام ہے قرآن، سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی؟ ایک معجزے کا نام قرآن ہے، دوسرے معجزے کا نام ہے علی۔ ایک معجزے کا نام قرآن ہے، دوسرے معجزے کا نام ہے علی۔ کربلا سیدہ والوں جملہ سن کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں سوچنا اور پھر زبان پہ علی کا نام آئے گا۔ اللہ نے کہا حبیب تیرے زمانے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو شاعری کرنا جانتے ہیں، ایک وہ ہے جو لڑنا جانتے ہیں۔ عرب کے بدوؤں کو میں بہتر جانتا ہوں، تمہیں ایک قرآن دوں گا، ایک علی دوں گا۔ اگر تیرے مد مقابل بندے شاعری کرنے آئے تو قرآن پیش کرنا، لڑنے پہ آئے تو حیدر کرم۔ تمہیں دو معجزے دوں گا، ایک معجزہ قرآن، بولو دوسرا معجزہ، ایک قرآن اور ایک علی۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جملہ سننا، مصطفیٰ نے بہتر توجہ کرو، مصطفیٰ نے اللہ سے مددگار مانگا ہے، اللہ نے علی دیا ہے۔ جملہ سمجھا؟ اللہ کے نبی نے کیا مانگا؟ مددگار۔
دیا؟ اللہ نے مدد کے لیے علی دیا۔ پتہ چلا اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے۔ اللہ کی مدد کا نام ہی علی ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے مدد مانگی، اللہ نے علی جیسے۔ اچھا رک جاؤ، یہ جو علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں آئے ہیں، یہ علی کا کمال نہیں، یہ ابو طالب کے احسانات کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ سمجھیں؟ علی کا کعبے میں آنا علی کا کمال نہیں ہے، ابو طالب کے احسانات کا نتیجہ ہے جو علی کعبے میں ہے۔ پھر توجہ کرو، ابو طالب نے علم یجد کا یتیمن فآوا، مصطفیٰ ہم نے تجھے یتیم پایا، ہم نے تجھے پناہ دی۔ پناہ دی ہے ابو طالب نے، کس نے دی ہے؟ بولو یار، ابو طالب نے۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی کو بھتیجا سمجھ کے نہیں پالا، اپنا عقیدہ سمجھ کے پالا ہے۔ اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جنہیں اللہ نے زبان حسین کے صدقے میں عطا کیا، بولنا چاہیے اللہ کے نبی نے مصطفیٰ کو بھتیجا سمجھ کے نہیں، اپنا عقیدہ سمجھ کے پالا، اپنا عقیدہ سمجھ کے۔ بھائی آپ تھوڑا سا اور آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والے دوست آ رہے ہیں پیچھے بیٹھ جائیں، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں، مہربانی ہوگی آپ، اور صلوات کو پڑھنے بلند آواز سے۔ اتنے بندے صلوات پڑھیں تو سارا ماحول معطر ہو جاتا ہے صلوات کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہاں فرمان سن لو، 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں جب بندے سر جوڑ کر ہم پر اور ہماری جد پر صلوات پڑھتے ہیں نا، تو صلوات کی برکت سے اللہ ان کے دل جوڑنے کا انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھو سارے محمد۔ اللہ نے کہا مصطفیٰ، اللہ نے کہا ابو طالب اتنی دل جمی سے، اتنے احسن انداز میں، اتنا باکمال تربیت کی ہے۔ نبی کی تربیت کو آپ دیکھیں ابو طالب نے کیسے کی ہے۔ ایک دن جناب ابو طالب گھر میں نہیں تھے، 4 سال کے تھے، نبی گھر میں آئے، فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی تھی، کھجوریں گری تھی نیچے، محلے کے بچے کھجوریں اٹھا کر لے گئے۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے میں نے دیکھا اس بچے کو دائیں بائیں اس نے دیکھا، کھجوریں نظر نہیں آئیں۔ اس بچے نے اوپر دیکھا تو کھجوریں تھیں۔ نیچے کھجوریں نہیں تھیں، اوپر کھجوریں تھیں۔ 4 سال کے مصطفیٰ بچے نے اپنا ہاتھ اوپر بلند کیا، ایسے جتنا جا سکتا تھا اتنا ہاتھ بلند ہوا، پھر اوپر سے کھجور کی ٹہنیاں نیچے آنا شروع۔ سبحان اللہ، بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ جتنا ہاتھ جا سکتا تھا رکا، اوپر سے ٹہنیاں نیچے آنا شروع ہو گئی۔ فاطمہ بنت اسد حیران ہو گئی، کمال ہو گیا ہے۔ بچے نے کھجوریں اتاری اور کھائیں۔ کچھ دیر کے بعد ابو طالب آئے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرے سرتاج میں حیران ہوں
اس بچے نے ہاتھ اوپر کیا ہے، ٹہنیاں نیچے آئی، توجہ شرط ہے، ٹہنیاں نیچے آئی۔ ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ تو جانتی نہیں کہ یہ نبی ہے۔ کیا کہا؟ یہ نبی ہے۔ 4 سال کی زندگی میں، ابھی اعلان نبوت میں 36 سال باقی ہے۔ تو جناب ابو طالب نے کہا فاطمہ تم جانتی نہیں ہو کہ یہ نبی ہے؟ اچھا یہ بات سنو، ایک مرتبہ مصطفیٰ گھر میں نہیں تھے، ابو طالب اکیلے تھے کہ کافر آئے۔ کافر کہتے ہیں ابو طالب ہم اپنے خداؤں سے دعا کر کر کے تھک گئے، 3 سال سے بارش نہیں ہو رہی، بھلا آج تو اپنے خدا سے دعا کر۔ تھوڑا سا دیکھو، کافر کہتے ہیں ابو طالب ہم 3 سال سے اپنے خداؤں سے دعا کر کر کے تھک گئے، آج تو اپنے خدا سے۔ اس کا مطلب ہے اس دور کے کافر جانتے تھے کہ ہمارے خدا اور ہیں۔ کیا سمجھے؟ ہمارے خدا اور ہیں، ابو طالب کا خدا اور ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جب پیغمبر گھر میں آئے نا تو ابو طالب نے کہا بیٹا آج کافر آئے تھے، بیٹا محمد آج کافر آئے تھے۔ جملہ کہوں ہر بندہ سمجھے، اس کا مطلب ہے اس دور کے کافر ابو طالب کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اس دور کے کافر ابو طالب کو مسلمان سمجھتے تھے، اور آج کے مسلمان توجہ نہیں فرما رہے ہو، آج کے مسلمان ابو طالب کو کافر سمجھتے ہیں۔ میرا جملہ سن کے پھر سینے کا تعویذ بنانا۔ اللہ نے کہا ابو طالب اتنی دل جمی سے، اتنی خوبصورتی سے، اتنے باکمال طریقے سے، اتنا احسن انداز میں، اتنا باکمال تو نے میرے نبی کو سنبھالا ہے اور تربیت کی ہے۔ میں اللہ ہوں، ہم احسان کا بدلہ احسان دیں گے، ہم احسان کا بدلہ احسان دیں گے، ہم احسان کا بدلہ احسان دیں گے۔ ابو طالب تو نے تربیت کے لیے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے نا، ہم تیرا رجب کو، تیرے علی کو اپنا گھر دیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، بات رک جائے جناب ابو طالب پر، چونکہ اتنا لمبا یہ تشریح نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ مضمون آتا ہے۔ جو ہمارے نزدیک کہتے ہیں نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، توجہ ہے جی، نبی نے کان میں کہا تھا چچا کلمہ پڑھ لے اچھا ہوتا ہے۔ یہاں پر شاہ جی کوئی اٹھے میرے کان میں کوئی بات کرے، آپ کو سمجھ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو آ گئی تو کان میں کہنے کا فائدہ کیا؟ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو کان میں کہنے کا فائدہ نہیں۔ سر اٹھاؤ، یہ جو نبی نے کان میں کہا ہے یہ مولوی تک کیسے پہنچی؟ یہ تو ابو طالب کے کان میں کہا ہے۔ اگر آپ سارے بیدار ہیں تو میں ستم ظریفی بتاؤں، اور یار جو بات نبی کان میں کہے وہ سارا زمانہ سنتا ہے، اور جو بات نبی میدان میں کہے میں نے کیا بولا؟
ایمان ابو طالب پر. ابو طالب نے کہتے ہیں کلمہ نہیں پڑھا. امت مسلمہ کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ تمہارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا ہے؟ بتاؤ یار. میرے اور آپ کے علاقے میں جتنا شخصیت بلند ہوگی نا اس کے مذہب کا اتنا بڑا عالم اس کا نکاح پڑھائے گا. بندے دو طرح سے پہچانے جاتے ہیں، یا نکاح پر یا جنازے پر. یا نکاح پر یا جنازے پر. بندہ کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہو نوجوان، اس کے مذہب کا آپ کو پتہ نہیں، آپ اس کی شادی پہ چلے گئے، نکاح خوان آیا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کس مذہب کا ہے. اس کا مطلب ہے اگر نکاح خوان ابو طالب ہے تو دلہا ابو طالب کے مذہب کا ہے یا نہیں؟ اور اگر ابو طالب کا جنازہ مصطفیٰ نے پڑھایا ہے تو پھر ابو طالب محمد کے مذہب کا ہے یا نہیں؟ چلو جی، ہمارے ہاں دو طرح کے نکاح خوان آتے ہیں. چلو شیعہ اور سنی دونوں. جو توجہ میں باہر گیا، میں ابو طالب سے ہی شکایت کروں گا کہ میں نے اتنی محنت سے پیغام دیا تھا، اس بندے نے سنا نہیں. دو طرح کے نکاح خوان ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ امامہ ابا پہن کر بندہ نکاح پڑھتا ہے اور بیٹی سے اجازت لے کر اتنا حق مہر تیرا اور فلاں کے ساتھ نکاح پڑھ دو، بچی دیتی ہے اجازت تو قبلہ خطبہ پڑھتے ہیں. خطبہ یا تو نکاح یہ ٹھیک ہے یا دوسرا طریقہ. ایک مولوی صاحب آتے ہیں، اوپر رومال ہوتا ہے، کوئی ٹوپی جالی والی پہنے ہوتے ہیں، ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے، اور پھر وہ بیٹی کے پاس آتے ہیں. توجہ شرط ہے، بیٹی کے پاس آتے ہیں. بیٹی تیرا نکاح اتنے حق مہر پر فلاں کے بچے سے پڑھو، اجازت ہے. بچی دیتی ہے اجازت. مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹی پھر پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹے کے پاس جاتے ہیں، بیٹے کو نکاح کا بتا کے کہتے ہیں پھر پڑھ بیٹا لا الہ الا اللہ. یہ دو طریقے ہیں نا، یہ دو طریقے. پہلے والا طریقہ اگر ٹھیک ہے، خطبہ نکاح. ابو طالب نے نبی کے نکاح پر جو خطبہ پڑھا ہے، میں سناؤں آپ کو، میں سناؤں آپ کو خطبہ جو ابو طالب نے نبی کے نکاح پر پڑھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم الخلیل. 25 سال کی عمر میں نکاح ہے، 40 سال کی عمر میں قرآن آیا. قرآن آنے سے 15 سال پہلے ابو طالب کہتا ہے الحمدللہ ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں کربلے والوں، بڑے ذہین لوگ ہو. ابو طالب نے قرآن آنے سے 15 سال پہلے پڑھا الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہے. قرآن ابھی آیا نہیں. اور کچھ کہہ رہا ہوں، قرآن ابھی آیا نہیں. یا تو تسلیم کرو کہ ابو طالب قرآن آنے سے پہلے قرآن جانتا ہے، سر اٹھاؤ. یا ابو طالب کے منہ سے نکلے ہوئے کلمات اسے اتنا پسند آئے اس نے قرآن بنا دیا. توجہ ہے آپ کی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں. یہ طریقہ اگر ٹھیک ہے تو اسے تسلیم کرو. اگر یہ ٹھیک نہیں تو دوسرا طریقہ. مولوی صاحب آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بیٹی تیرا نکاح اتنے حق مہر پر فلاں کے بیٹے سے پڑھو، اجازت ہے. بچی دیتی ہے اجازت. توجہ شرط ہے، بچی دیتی ہے اجازت. مولوی صاحب کہتے ہیں پتر پڑھ لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر بچے سے بھی کہتے ہیں پڑھ لا الہ۔ اگر یہ نکاح ٹھیک ہے تو ابو طالب جب خدیجہ کے پاس آئے ہوں گے اسی طریقے کے مطابق تو پھر کہا ہوگا نا بیٹی خدیجہ تیرا نکاح اتنے حق مہر پر عبداللہ کے یتیم سے پڑھو، خدیجہ نے دی ہوگی اجازت تو ابو طالب نے کہا تو ہوگا نا پتر پڑھ لا الہ۔ بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھ لا الہ۔ بھائی نکاح پڑھتے ہیں نا تو تیرے عقیدے کے مطابق اگر یہ نکاح ٹھیک ہے، اگر تیرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تیرے عقیدے کے مطابق اگر یہ نکاح ٹھیک ہے تو ابو طالب نے پڑھا ہے، یا عرب میں کوئی بندہ دکھا جسے نکاح پڑھانا آتا ہو؟ ابو طالب کے سوا کوئی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر میں جرت کیسے کروں؟ تیرے عقیدے کے مطابق قبلہ آئے ہوگے ابو طالب جناب خدیجہ کے پاس، کہا ہوگا بیٹی خدیجہ تیرا نکاح اتنے حق مہر پر عبداللہ کے یتیم سے پڑھو، تیرا مذہب یہی ہے، تو ابو طالب نے کہا ہوگا بیٹی خدیجہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیرے عقیدے کے مطابق ابو طالب گئے ہوں گے محمد کے پاس، یار کیا سن رہے ہو؟ ابو طالب گئے ہوں گے محمد کے پاس، اسے کہا ہوگا نا کہ خدیجہ کا نکاح اے میرے بھتیجے تیرے ساتھ پڑھ تو اجازت ہے۔ اگر تیرا یہ طریقہ ٹھیک ہے تو پھر ابو طالب نے مصطفیٰ کے قبول کرنے کے بعد کہا ہوگا نا کہ محمد بیٹا پڑھ لا الہ۔ دونوں طریقے میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو طالب کے بہت بڑے احسانات ہیں اس دین پر، اس اسلام پر۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک شعر آپ نے سنا ہے اسلام کے دامن میں، شعر سنا ہوگا، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر۔ یہ شعر سنو اور شعر سن کے مجھے بتانا، لفظوں کی قدر کرنا۔ تکمیل رسالت میں، تکمیل رسالت میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ ہے، ایک اولاد ابو طالب۔ ابو طالب۔ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ دیکھو جی اتنے گناہ گار ہوتے ہیں اتنے لوگ، تو پھر یہ اپنی مجالس میں کہتے ہیں جی بعض دفعہ ایک آنسو کے عوض بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ بھلا اتنے گناہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ مختصر سے وقت میں مجلس میں جائے اور اس کے ایک آنسو کے بدلے میں جنت مل جائے؟ سوال سمجھائے کہ ایک آنسو کے بدلے حسین کی محبت میں جنت کیسے جایا سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پہاڑ سے ناکا نکل سکتی ہے؟ پہاڑ سے ناکا نہیں نکل سکتی، ظاہری طور پر نہیں نکل سکتی، لیکن پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے اگر نکالنے والا صالح نبی۔ دریا میں راستہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، ظاہری طور پر نہیں بن سکتا، لیکن بلند دریا بھی ہو تو راستہ بن سکتا ہے اگر عصا پھینکنے والا موسیٰ نبی ہو۔ پھر سن،
چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ ظاہری طور پر نہیں ہو سکتے، لیکن چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر زمین پہ ٹکڑے کرنے والا محمد ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ چاند کے دو ٹکڑے انگلی کے اشارے سے، ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں آ سکتا، لیکن آ سکتا ہے اگر اشارہ ید اللہ کا ہو۔ اور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ میری طرف دیکھو، پھر جملہ سنو، پہاڑ سے اونٹنی نکل سکتی ہے اگر لانے والا صالح نبی ہو، دریا میں راستہ بن سکتا ہے بنانے والا موسیٰ نبی ہو، چاند کے دو ٹکڑے ہو سکتے ہیں کرنے والا عبداللہ کا بیٹا ہو، ڈوبا ہوا سورج واپس آ سکتا ہے اگر اشارہ علی ابن ابی طالب کا ہو، او بندے گناہگار بھی جہنم میں جنت میں جا سکتے ہیں، لے کے جانے والا حسین ابن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مجلس سنو گے تو ثواب ہوگا، سمجھو گے تو ہدایت ہوگی، اور ہر بندے کو مجلس سے ہدایت لینی چاہیے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ جو بندہ باوضو ہو، اگر وضو کی حالت میں رات کو سو جائے، اللہ ساری رات اس کی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ کیا کمال ہے! رات کو وضو کرو گے تو شریعت میں ہے وضو کرا کہ تمہاری شکلیں ٹھیک رہیں گی، خوبصورت رہو گے وضو کرنے پر۔ وضو جو بندہ کرتا ہے اس کے چہرے پر روحانیت آتی ہے وضو کی وجہ سے۔ وضو کرتے رہو تاکہ تمہاری شکلیں ٹھیک رہیں۔ شاہ جی زکوٰۃ دیتے رہو تاکہ تمہاری فصلیں ٹھیک رہیں۔ اگر زکوٰۃ روک دی تو اللہ فصلوں کو بھی روک دیتا ہے، فصلوں کو پریشانیاں لگ جاتی ہیں، زکوٰۃ رک جائے۔ وضو کرتے رہو تاکہ تمہاری شکلیں ٹھیک رہیں، قرآن پڑھتے رہو تاکہ تمہاری عقلیں ٹھیک رہیں۔ قرآن پڑھنے سے عقل بڑھتی ہے۔ اگر آپ ہر روز 2، 4، 5 آیتیں پڑھو گے تو آپ کی عقل زیادہ ہو۔ آپ جملے سے قرآن پڑھتے رہو تاکہ تمہاری عقلیں بولو ٹھیک رہے، زکوٰۃ دیتے رہو تاکہ تمہاری فصلیں ٹھیک رہیں، وضو کرتے رہو تاکہ تمہاری شکلیں ٹھیک رہیں، علی علی کرتے رہو تاکہ تمہاری نسلیں ٹھیک رہیں۔ بس میرے بھائیوں، آؤ آج ایک عہد کریں، امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آ کر کم از کم بندہ اپنے ساتھ عہد کرے کہ مولا میں تیری مجلس میں آیا ہوں، اور ایک فرمان حسین کا یاد کرے، کسی ذاکر سے، کسی خطیب سے، کسی واعظ سے ایک فرمان۔ اور ایک فرمان میں نے آپ کو کچھ دن پہلے سنایا تھا، نوجوانوں کے لیے پھر دہراتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کا فرمان کربلا میں۔ امام فرماتے ہیں مالک جس نے تجھے پا لیا، پھر سن لو، جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ بھی کھو دیا ہے تو کچھ نہیں کھویا، تیرے پانے پر کچھ بھی نہیں کھویا۔ اور اگر کسی نے تجھے کھو دیا، کائنات کی تمام چیزیں بھی پا لی،
تو اس نے کچھ نہیں پایا۔ امام حسین فرماتے ہیں بندے موت سے ڈرتے ہیں، موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر بندہ موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ کوشش کرنے سے بندہ جہنم سے تو بچ سکتا ہے، لیکن موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آؤ حسین کے آستانے پر سلام کریں، میرے ساتھ مل کر آواز بلند کرو۔ اللہ کے ملائکہ حسین پر سلام پڑھتے ہیں، آؤ ان کے ساتھ مصروف عمل ہو جائیں، مل کر پڑھیں گے السلام علی الحسین۔ سارے بندے پڑھیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی الحسین، معطر کریں ماحول کو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میرے بھائیوں، کربلا والوں پر زمین بھی روئی ہے، کربلا والوں پر آسمان بھی رویا ہے۔ آپ بھی روتے رہے، آپ کی اولاد بھی روتی ہے، لیکن میرے سر پہ قرآن لے آؤ، جتنا حسین کو زینب روئی ہے نا، اور کوئی نہیں رویا، جتنا حسین کو سجاد رویا ہے نا، اور کوئی نہیں رویا۔ میرا چوتھا امام فرماتا ہے جب میں نے پھوپھی کو لاحد میں اتارا ہے تو میری پھوپھی کے دونوں لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان لگایا جب پھوپھی کوئی وصیت کر رہی، وصیت نہیں تھی، آواز آ رہی تھی سجاد اب قبر میں تو کوئی پابندی نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، قبر میں تو میں اپنے حسین کو رو سکتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ آج کس کی طرح کوئی بتائے گا کہ صاحب کون سا پڑے جائیں گے بعد میں غازی آباد کو؟ میرے بھائیوں، اسی کی آس پہ مدینے سے آئی تھی کربلا۔ 10ویں محرم کی رات گزری، صبح طلوع ہوئی۔ ہر ماں اپنے بچے کو موت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ دوستو، جناب عباس 3 مرتبہ جناب حسین کی بارگاہ میں آئے، آواز دی مولا تمام خیموں میں سکینہ ایک مرتبہ گئی ہے، میرے خیمہ میں 17 مرتبہ آئی اور کہتی تھی چچا تو بھی زندہ ہو، میرا 3 دن سے اصغر بھائی پیاسا ہے۔ پیاسے کی کیفیت ہوتی ہے۔ علامہ ذیشان جمادی صاحب لکھتے ہیں کہ علی اصغر کی پیاس ایسے تھی جیسے 3 دن سے مچھلی پانی سے جدا ہو۔ اور پہلی کیفیت ہے مچھلی پانی سے باہر آئے تو تیز تیز تڑپتی ہے، اور جب تھوڑی سی تھک جائے تو پھر کبھی کبھی دائیں ہوتی ہے، کبھی کبھی بائیں ہوتی ہے۔
اور جب اس سے بھی نوبت اوپر آ جائے تو مچھلی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، چھوٹا سا منہ کھول جاتا ہے، شاید کوئی قطرہ پانی کا میرے منہ میں آ جائے۔ پانی بند ہونے کے بعد اصغر پر یہ تینوں کیفیتیں آئی ہیں، اور امام نے یہ جملہ کہا تھا کربلا میں تم سے نہ مانگتا پانی اگر اس کی ماں کا دودھ خشک نہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ شہزادہ حضرت عباس فرماتے ہیں مولا میرے خیمے میں 17 مرتبہ آئی۔ امام فرماتے ہیں سکینہ کو بلاؤ، سکینہ آ گئی۔ بی فرماتی ہے بابا چچا سے کہو پانی لے آئے، میرا بھائی 3 دن کا پیاسا ہے۔ سن سکو گے؟ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں سکینہ تیرا بھائی 6 ماہ کا ہے، میرا بھائی 32 سال کا ہے، ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ تیرا بچے، اجرکم اللہ، اور نہ میرا بچے۔ اولاد والوں امام حسین فرماتے ہیں سکینہ غازی کو مشکیزہ پہنا دو۔ عباس کا قد بلند ہے، سکینہ کا قد چھوٹا ہے۔ بی بی فرماتی ہے چچا تھوڑا سا جھک جا۔ تاریخ میں ہے کہ عباس اتنا جھکا کہ سکینہ کے قدموں پہ جا کے ہاتھ لگ گئے، یا پہلو سے بطول کی آواز آئی اور تیری وفا سے قربان تو نے حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکیزہ پہنا، کوفے والوں کو کوفے کی راہ دکھائی، شام والوں کو شام کی راہ دکھائی۔ اللہ کرے جس نیت سے غازی گئے ہیں پانی خیموں میں پہنچے، مشکیزہ بھرا۔ ظالم نے سوچا اگر عباس پانی خیموں میں لے گیا تو حالات بدل جائیں گے۔ عمر سعد نے کہا چاروں طرف سے حملہ کرو۔ سن سکو گے؟ جب عباس گئے ہیں نا اس وقت 60 بچے سیدوں کے خیمے کے دروازے کے سامنے آئے، اپنے اپنے کھاسے اپنے اپنے برتن لے کر، اور جو تڑپ تڑپ کے کہہ رہے تھے سکینہ تیرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، پہلے پانی مجھے دے گی، پہلے پانی مجھے پلائے گی، پہلے پانی مجھے دے گی۔ اور پھر خیمے کے اندر کی حالت یہ ہے، تمام مستورات کو جناب زینب تسلی دے رہی ہے، بیویوں پریشان نہیں ہونا، چاہے جنگل ہے چاہے کربلا ہے، میرا غازی موجود ہے، میں تمہارے برتوں کی ضامن ہوں، میں تمہارے برقوں کی ضامن ہوں۔ لیکن ہائے جب حکیم بن طفیل بن حکیم نے سرکار وفا کے ایک کندھے پہ وار کیا، ایک بازو قلم پھر دوسرا بازو قلم مشکیزہ دندان مبارک میں سنبھالا، اب ایک ظالم نے تیر مارا جو مشکیزے پہ لگا، مشکیزے پہ لگنا تھا تو ایسے لگا جیسے غازی کے دل پہ یہ تیر لگا ہے، سارا پانی بہہ گیا، نیچے گرے، ایک گرز مارا کسی نے، اب آواز دی یا حسین ادرکنی۔ اب جب حسین آئے، جناب سکینہ خیمے کے باہر تھی، حسین ابن علی پہنچے جناب عباس کے پاس، آنکھوں پہ تیر تھا، غازی کہتا ہے مولا میری آنکھیں صاف کر، میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ غازی کے بغیر تیری شکل کیسے ہو گئی، عباس کے بغیر تیرے چہرے پر تبدیلی کیسے آئی۔ عباس کا علم اٹھایا، ظالم سمجھتے تھے کہ غازی کا علم گر جائے گا، لیکن پوری کائنات میں علم اٹھانے والے
60 بچوں نے علم کو دیکھا۔ جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ چچا عباس نہیں، میرے بابا کے ہاتھ میں علم ہے، پیچھے مڑ کے کہتی ہے بچوں اپنے اپنے برتن واپس لے جاؤ، جس کی آس پہ میں نے وعدے کیے تھے میرا عباس مارا گیا۔ جناب زینب آواز دیتی ہے خیموں میں، بیبیوں میرا غازی مارا گیا، اپنے اپنے برتوں کی خود ذمہ دار ہو، جس کی آس پہ میں نے وعدے کیے تھے میرا غازی مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔